أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. یہ ایلا کا ذکر کل آیا تھا، اور ایلا اصطلاحی اور ایلا شرعی اگر ہے تو 4 مہینے کی قسم 4 مہینے سے زیادہ کے اٹھاتا ہے کہ آپ کے قریب نہیں آ جاؤں گا. 4 مہینے گزرنے کے بعد 4 مہینے سے پہلے اگر وہ رجوع کر لیتا ہے اور ہم بستری کر لیتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا. فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم. فی الحج والا دوسرا ہے. اور اگر 4 مہینے گزر جاتے 4 مہینے کے بعد آٹومیٹک طور پر خود بخود اس عورت کو طلاق پڑے گی اور طلاق بائنہ ہوگی. اب جب کہ طلاق پڑ گئی تو طلاق کی عدت کیا ہے؟ والمطلقات، مطلقات چاہے ایلا کے ذریعے سے طلاق ہو گئی ہے یا کسی طرح سے بھی، المطلقات یتربصن بانفسہن، مطلقات وہ اپنے جان کو روک لیں گے اور انتظار کریں گے 3 قروء 3 حیض 3 حیضوں کا وہ انتظار کریں گے. 3 ماہواریاں ان کی گزر جائے تو عدت پوری ہو جائے گی. اور ہمارے ہاں چونکہ حنفیہ کے ہاں اس میں اللہ آپ کا بھلا کرو قروء سے مراد حیض ہے اور عدت بالحیض ہی شمار ہوگی. 3 حیض گزاریں گے، 3 ماہواریاں گزر جائیں گے، جیسے پاک ہو جائے گی تو پھر اس کی عدت مطلقہ کی پوری ہوگی. طلاق رجعی بھی دی ہے لیکن عدت گزرنے کے بعد اب وہ بائنہ بنے گی، دوسری جگہ نکاح کرے یا میاں بیوی دونوں اللہ آپ کا بھلا کرے ندامت ہوں، پشیمان ہوں، دوبارہ نکاح بسانا چاہیں، دوبارہ نکاح کرے، نئے سرے سے اس کے لیے الگ حق مہر بھی واجب ہوگا اور نئے سرے مستقل نکاح ہی ہوگا. والمطلقات، مطلقات یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو یہ ہے کہ انتظار کرے، روکے رکھے اپنے آپ کو 3 مہینے تک، 3 حیض تک، 3 قروء. یہ اس وقت جب کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حاملہ نہ ہو، اور اگر حاملہ ہے طلاق دی حمل میں تو جب تک وضع حمل نہیں ہوا وہ 3 ماہواریاں نہیں ہوں گی جب تک وضع حمل نہ ہو. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ، وہ آیت اللہ آپ کا بھلا کرے مؤخر ہے، اسی پر عمل ہے. تو پھر جب تک وضع حمل نہیں کیا ہے اس کی عدت پوری نہیں ہوگی. اب عدت کا تعلق کہ 3 حیض کیسے پورے ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک امر مستور ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ خود بتا دیں. اب شوہر نے غریب نے طلاق دی، غلطی ہو گئی اس سے، اور وہ 2 مہینے میں رجوع کرنا چاہ رہا ہے کہ طلاق رجعی میں نے دی ہے اور میں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ رجوع کر رہا ہوں. عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کی. 1 طلاق دی ہے، 2 طلاق صریحی رجعی دی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے. 2 مہینے گزر گئے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں رجوع کر رہا ہوں، بیوی کہہ رہی ہے کہ 2-2.5 مہینے میں کہ میری عدت پوری ہو گئی، 3 ماہواری ہے میری. تو ظاہر ہے کہ حیض کا آنا اور اسی طریقے اور بسا اوقات پیٹ میں حمل ہے، اس حمل کو عورت نہ گرائے اور اس حمل کو بھی ظاہر کرے. جب تک وضع حمل نہ ہو عدت پوری نہیں ہوگی. لیکن حمل اور اسی طریقے پر اللہ کا بھلا کر ماہواریوں کا نا بسا اوقات یہ مردوں سے یہ چیزیں چھپی رہتی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ خدا کا خوف رکھے اور اس کا اظہار کرے، پوری بات بتا دے. اب عورت نے کسی اور سے دل لگائی ہے، 2 مہینے میں شوہر نے کہا میں رجوع کرتا ہوں، ہوگا رجوع مجھے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ میرے 3 ماہواریاں پوری ہو گئی. تو اس صورت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق عورت سے ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ولا یحل لہن، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ان یکتمن ما خلقہ اللہ، اللہ پاک نے جو کچھ فی ارحامہن ان کے رحم میں پیدا کی ہے،
ان کے رحم میں اللہ نے جو رکھا ہے اس کو چھپانا ان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ولد ہے اور حیض کا مسئلہ ہے۔ ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، یہ جائز نہیں ہے کہ ما خلقہ اللہ اس چیز کو کہ جو اللہ نے پیدا کیا فی ارحامہن من الحیض والولد، ان کے رحم میں بچہ ہے یا نہیں ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہے تو فلا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ، یہ شرط مؤخر ما قبل دال علی الجزاء ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر اگر ان کا ایمان ہے۔ وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، فی ذلک معنی فی مدت العدت، فی مدت التربص یتربصن بانفسہن، عدت کے اندر شوہر ان کے حقدار ہے، وہ ان کو لوٹا سکتے ہیں۔ فی ذالک عدت کے اندر، عدت پوری نہیں ہوئی ہے، شوہر کہتا ہے کہ میں رجوع کروں، اس کا حق ہے جی، وہ کر سکتا ہے۔ وبعولتهن، ان کے شوہر احق بردہن، وہ ان کو لوٹا سکتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ فی ذالک مدت تربص میں، مدت عدت کے اندر۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر یہ ہے کہ وہ صلح چاہتے ہوں میاں بیوی، کبھی شوہر نے غصے میں آ کر گرم چیز کھائی تھی، بیوی کو طلاق تو دے دیا، ایک طلاق دے دی یا 2 طلاق رجی دی، لیکن اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس کے بعد جب بیوی گھر سے نکل گئی، اب بچوں کے پاخانہ صاف کرنا، بچوں کو صاف کرنا، اور وہ بچے چیخ رہے، چلا رہے، تو شوہر کا اس طرح بھی ہوتا ہے، ابا جی کا کلیجہ باہر کو بھی آ جاتا ہے کہ اب ان کو کیا کروں، تو اس لیے وہ دوبارہ رجوع کرنا۔ اگر ان اراد اصلاح، اگر یہ کہ وہ صلح چاہتے ہوں اور اللہ کو اپنے اعمال کو درست کرتے ہوں تو ٹھیک ہے، شوہر کا حق ہے عدت کے اندر وہ رجوع کرے۔ اس کے بعد مرد اور عورتوں کے حقوق بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرد کی عورت پر اور عورت کے حقوق مرد پر، عورت کے جو حقوق مرد پر ہے وہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں، اور مرد کے جو حقوق عورت پر ہے وہ عورت کی ذمہ داریاں ہیں، تو ایک کے حقوق دوسرے کے ذمہ پر اس کی ذمہ داریاں بنتی ہے، یہ قاعدہ ہے جی، سمجھتا ہے؟ عورت کا حق ہے مرد پر، کھانا کھلائے، عزت سے رکھے، اس کی حفاظت کرے، گھر کی نگرانی کرے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ عورت کی حفاظت کرے، لباس، اسی طریقے پر کھانا پینا، بچوں کے اخراجات، تو یہ عورت کے حق ہے، لیکن مرد کی ذمہ داریاں ہیں، اور مرد کا حق اس پر ہے کہ مرد کو خوش رکھے، سرخی پاؤڈر لگے، گھر کو سنبھالے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کھانا مانا پکا دے، یہ کر دے، یہ مرد کے حقوق ہیں، سمجھے؟ بچوں کو سنبھالے اور کسی قاری صاحب سے ٹیوشن بھی نہ پڑھوائے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کہ مرد ڈیوٹی پہ چلا گیا ہے، اس نے کہا چلو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی گھر پہ، کہ روزانہ مرد اتنے ٹائم پہ چلا جاتا ہے، اب ہم الگ ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ تو جو مرد کے جو حقوق ہے اس کے ذمہ پر، وہ حقیقت میں اس خاتون کی ذمہ داریاں ہیں۔ وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے، عورتوں ہی کے لیے، مثل الذی، وَلَهُنَّ مثل الذی وجب علیہن بالمعروف، عورتوں پر جو حق دستور کے مطابق عورتوں پر جو حق واجب ہے، اس کی مثل عورتوں کے لیے بھی ہے۔ پیچھے سے ترجمہ کرو گے، وَلَهُنَّ، عورتوں کے لیے، مثل الذی وجب علیہن، عورتوں پر جو حق واجب ہے، الذی کا ترجمہ واجب کا کر رہا ہوں، وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے، مثل الذی، مثل اس حق کے جو عورتوں پر جو واجب ہے مردوں کے لیے، اتنا عورتوں کے لیے بھی ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق اور جائز طریقے سے، ٹھیک ہے مولانا؟ لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ اور مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر درجتن، ایک زائد فضیلت بھی ہے، کہ گھر کا نگران حاکم بادشاہ ہے، کیا ہے؟ مرد ہے، حاکم مرد ہے، اور عورت محکوم ہے، سمجھے؟
اور طلاق مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ الطلاق لمن رفع ساق، بولو الطلاق لمن رفع ساق۔ یہ عورت کے پاس نہیں، اے بیوقوف پٹھان، الطلاق لمن رفع ساق، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ اور اسی طریقہ پر دوسرا مسئلہ ہے الانفاق لمن علیہ الساق، لمن رفع الساق، الانفاق، ہاں ملنگو، الانفاق لمن رفع الساق، نفقات خرچے بھی تو مرد کے ذمہ پر ہے، تو الطلاق لمن رفع الساق اور الانفاق علی من رفع الساق، لمن یعنی الانفاق علی من رفع الساق۔ اس لیے عورتوں کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجبوری ہے ان کا کوئی نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، سمجھے؟ ورنہ جاب کرنا عورتوں کا، یہ جاب کرنا یہ سب کچھ مرد کے ذمہ ہے، اس لیے عورتوں کو جاب کرنے نہ دو، ورنہ چوب استعمال ہوگا دفتروں میں، ہاں ملنگو، جاب کرنے نہ دو ورنہ چوب استعمال ہوگا۔ اب یہ بعد میں یہ جو بلوچ ہے اور یہ جو فارسی ہے ان سے پتہ کرو کہ چوب کیا ہے۔ اردو میں جوب ہے اور ہمارے بلوچی میں چوب ہے، اس لیے خواتین کو جوب کرنے کے لیے نہ چھوڑیں، ورنہ کائنات کے اندر جوب استعمال ہوگا، چوب استعمال ہوگا، اب جب کائنات کے اندر چوب استعمال ہوگا تو پھر کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اور وہ چوب اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ سمجھو، میرے نبی نے فرمایا کہ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، جب زنا اور بے حیائی عام ہو جائے تو پھر تباہی آ ہی جاتی ہے مثلا۔ اس لیے عرض کیا کہ الطلاق طلاق حق ہے لمن رفع ساق، اور الانفاق علی من رفع ساق، یہ بھی مرد کے ہاتھ میں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن آپ کے پاکستانی فارم کے اندر لکھوایا جاتا ہے عام طور پر، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تفویض طلاق، جیسے کہ آپ عورت کو نکاح کے بعد کہیں کسی ٹائم پہ اختاری نفسک، اور طلاق میں نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ چاہیں تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، عورت دے دے طلاق۔ تو جیسے کہ یہ بعد میں آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے، آج کل فارم میں پہلے سے لکھوایا جاتا ہے کہ آپ عورت کو اختیار دے دیں طلاق کی، اور آپ نے پہلے سے اختیار اس کو دیے، فارم پہ دستخط کیا ہے، تو اگر وہ آپ کو ناپسند کرے تو کسی ٹائم پہ بھی وہ کہہ دے کہ میں اس کالو خان کے پاس رہنا نہیں چاہتی، بس ٹھیک ہے، طلاق دے دے اپنے آپ کو۔ سمجھے؟ اور شین و یا اور عین و ہاں میں ایک ضابطہ ہے، ہمارا جیسے بے میں ہے ملہ الخیار، خیار شرط، خیار شرط کبھی بائے لگاتا ہے اپنے لیے، کبھی مشتری لگاتا ہے، تو 3 دن کے اندر ملہ الخیار، جس کو خیار ہے، خیار شرط حاصل ہے، وہ بے کو ختم کر سکتا ہے۔ پڑھا نہیں بڑا فقہ کی کتاب میں، یہ ہے خیار شرط۔ اور شین و یا اور عین و ہاں میں نکاح میں ہے شرط الخیار، خیار شرط نہیں بلکہ کیا ہے، شرط الخیار ہے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ اور وہ ہمارے پاکستان میں بھی عملی طور پر استعمال ہے شرط الخیار۔ تو عورت کو پہلے ہی سے وہ شرط لگاتی ہے اور اس کو اختیار دیتے ہیں، جب بھی آپ چاہیں اپنے آپ کو طلاق دے دیں۔ سمجھ رہی ہے کہ تیسری چیز ہے جو ان کے ہاں وہ نکاح موقت ہے، آپ کی کسی گورنر کا بیٹا یہاں سے چلا گیا یا کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا چلا گیا، کسی سرمایہ دار کا کوئی بڑا بیٹا چلا گیا، الف یا را الف اور نون علاقے کے اندر، بولو پٹھان کہتے الف، ورنہ تجوید والے تو حمزہ کہتے، حمزہ یا
را الف اور نون، اس میں جب کوئی آدمی چلا جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہاں پر رنگ تو تھوڑا سا اسپین ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ اسپین ہے، مانا بیاض ہے۔ اب اگر کوئی بزنس مین وہاں چلا جاتا ہے اور کسی ہوٹل میں رہتا ہے تو وہ گھومے گا پھرے گا پارکوں کے اندر، اب پارکوں میں تو کوئی ہیا آ جاتی ہے اور ہیا اس ہوا سے کہتا ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اور ہوا جب اس ہیا کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں بھی آپ کو پسند کرتا ہوں، تو دوستی ہونی چاہیے۔ آئے مسئلہ جو اب یہ چونکہ بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے اور پیچھے سے معلوم ہے ہوٹل میں چونکہ سب لکھوایا جاتا ہے، ہوٹل میں پتہ چل گیا کہ کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا آ گیا یا گورنر کا بیٹا آ گیا، وزیر اعظم کا بیٹا آ گیا اور یہاں رہ رہا ہے اس ملک کے اندر، ملک کا نام میں نے آپ کو بتایا نا، بیوقوف تو نہ بنا کرو۔ اب اس کے پیچھے یہ لگاتے ہیں، اب ہی کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں اس ہوا کے، لیکن ہوا بھی خاص قسم کا ہے۔ اب جب ایک دوسرے کو انہوں نے پسند کر دیا، کسی پارک میں کسی جگہ دوستی جڑ گئی، تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں، وہ کہتی چاہتی ہوں، یہ کہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں، تو چاہتا ہوں اور چاہتی ہوں جب دونوں ہو گیا، اپنی ہوئے رضا تو کی کرے قضا، جب آدمی خود راضی ہو تو قاضی کیا کرے؟ ان کا نکاح کرایا جاتا ہے، ان کو فارم دیا جاتا ہے، اور نکاح یہ 6 مہینے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے، اور اس میں شرط الخیار اس کو حاصل ہے، کس کو؟ ہی کو۔ آپ کے یہاں خیار الشرط ہے، ان کے یہاں شرط الخیار ہے۔ اختیار اس کو ہے، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد وہ آپ کرائے کے مکان میں رہیں، ہوٹل میں رہیں، وہ آپ پر محنت کرے گی کہ آپ کو کسی طرح، سمجھے، آپ کو سنیت سے نکال کر کے شین و یا عین و ہا بنا دے، بولو، وہ محنت کرے گی آپ پر، محنت کرتے کرتے جب 4 مہینے کے اندر آپ شین و یا اور عین و ہا میں تبدیل ہو گئے، ظاہر ہے کہ آپ اس کے لیے تبدیل نہیں ہوں گے تو کب تبدیل ہوں گے؟ تبلیغی ویسے مفت میں تبدیلی لاتے ہیں، تو یہاں تو فارا جیم، سمجھ رہی ہے کہ اس میں تبدیلی، جب آپ پر اس کا بس چل گیا تو پھر اس کے بعد وہ مرکز میں اطلاع دے گی، مرکز کے پاس مستقل اس کی رپورٹ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اپنی لائن میں آ گیا، ہمارے لائن میں آ گیا، جب آ گیا تو آپ کے اس نکاح مؤبد موقت کو، اس تاقید کو، اس وقتیت کو تعبید اور ابدیت میں بدل دیں گے، بس آپ کو اوکے کر دیا، اب یہ نکاح ابد الآباد ہے، آپ جانے اور یہ سوہنی جانے، تو آپ نے اس کو حکمار الگ دے دیا، پیسے اس کو الگ دے دیا، اور ایمان کا سرمایہ اس کو الگ دے دیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، معنی یہ ہے کہ اشتروا الضلالۃ، یہاں فرج کو خریدا، بالہدی ایمان دے کر کے، مرتد ہو گئے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ وہاں متے کے دفتر کھلے ہوئے، یہ غلط ہے۔ جیسے کہ وفاق والوں نے لکھا، وفاق والوں نے دورہ کیا، ہمارا تو اپنا علاقہ ہے، ہمارے عزیز لاکھوں کی تعداد میں وہاں رہتے ہیں، سمجھے، بلوچ برادری ہے، بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ میرا تعارف ادھر پاکستان میں اتنا نہیں ہے جتنے ہندوستان میں اور ایران میں ہے۔ ہندوستان اور ایران میں بہت تعارف ہے، بہت زیادہ، لوگ قدردان بھی کچھ بھلے پڑ گئے، وہاں تعارف زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ وفاق والوں نے جب دورہ کیا تو وفاق کے پھر اس میں سارے تھے، بریلوی تھے، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، سارے حضرات گئے، اور 15-20 دن کے دورے پر حضرت اقدس اس وقت رئیس الوفاق تھے، حضرت تو کئی زمانہ رئیس الوفاق رہے، 20-30 سال، حضرت اقدس سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہاں آ کر کے ان لوگوں نے یہ دیا کہ ان کے ہاں دفتر کھلے ہوئے ہیں، اس کے متا کے دفتر کھلے ہوئے، باقاعدہ متے، تو یہ غلط ہے، کوئی نہیں ہے اس طرح، سمجھ رہی ہیں؟ متا کے دفتر نہیں ہے،
یہ صورت ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی شمالی علاقہ جات میں ہے، اور یہ بھی ہر ہیرو خیرو نتو خیرو کا نکاح نہیں کراتے۔ مسئلہ یہ ہے مولوی صاحب، چنانچہ وفاق کی انہوں نے تردید کی، قادیانیوں کے ہم بھی یہی ہے، ان کے ہم بھی یہی، اور یہودیوں کے ہم یہی ہے۔ سب سے پہلے یہ فارمولہ یہودیوں کا ہے، سمجھے؟ اور میرے نبی نے فرمایا کہ بڑے بڑے پہلوان رسیوں میں جکڑ جاتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا پہلوان ہے، ایک اچھی سی رسی لے لے، ہم سارے کے سارے 600-700 بندے ہیں، اب اس کے ہاتھ پہ باندھ دے، پاؤں پہ باندھے، تو یہ کدھر جائے گا پہلوان؟ اس کی پہلوانی کام نہیں آئے گی۔ رسی میں مضبوط قسم کی رسی ہو، اور عورت سے زیادہ مضبوط رسی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ النساء حبائل الشیطان، بولو، النساء حبائل الشیطان، یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ اس لیے ایمان والا خود بھی جکڑ گیا، ایمان بھی اس کا چلا گیا۔ استبدال الایمان بالفرج، بولو، استبدال الایمان بالفرج، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ فتنۃ داہیۃ دہیا، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے لیے آپ حضرات جو ہے نا دشمن کے وار ہوتے ہیں مولوی صاحب۔ خیر، وللرجال علیہن درجہ، آپ سمجھ گئے؟ وللرجال علیہن درجۃ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر یہ کہ ایک فضیلت ہے، ایک زائد فضیلت ہے، وہ انفاق اور طلاق، انفاق اور طلاق، مزید کرامت، حاکمیت۔ الطلاق مرتان، طلاق دو ہے، طلاق معرف باللہ، وہ طلاق جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، طلاق صریح۔ الطلاق مرتان، طلاق دو ہے۔ اب فالواجب، اس کے بعد واجب، فالواجب مبتدا محذوف ہے، فالواجب امساک بمعروف۔ اب اس کے بعد دستور کے مطابق بیوی کو روکے رکھے، رجوع کرے، او تسریح باحسان، یا خوب صورت طریقے سے اس کو آزاد کر کے چھوڑ دیں۔ دو طلاقیں آپ نے دیے، غلطی، ایک طلاق میں بھی رجوع کر سکتے ہیں، دو طلاقیں صریح ہے، رجعی ہے، تب بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ طلاق کے بعد فالواجب، واجب یہ امساکم بمعروف، مبتدا محذوف نکالا، دستور کے مطابق روکے رکھے بیوی کو، رجوع کرے، او تسریح باحسان، یا خوبصورت طریقے سے، حسین طریقے سے اس کو آزاد کر دے۔ اب بھائی آپ نے طلاق دے دی، اس کو کروڑوں، آپ نے لاکھوں روپے حق مار میں دے دیا، آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ولا یحل لکم، آپ کے لیے جائز نہیں شوہرو، ان تاخذوا، کہ آپ لے لے شین، کوئی چیز، مما، اس مہر میں سے کہ آتے تموہن ایاہ، مما لا تاخذ، لا یحل لکم ان تاخذوا شین، کہ آپ لے لیں کچھ، مما، اس مہر میں سے کہ آتے تموہن ایاہ، جو مہر آپ نے یہ کہ دے دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ کسی صورت میں مہر کی چیز آپ واپس نہیں لے سکتے۔ لا یحل لکم اخذ المہر، مہر آپ نہیں لے سکتے، فی حال من الاحوال، کسی بھی حالت میں، الا فی حالت الخوف، الا یخاف، ہاں یہ کہ میاں بیوی دونوں کو خوف ہو کہ بی اللہ یقیمہ حدود اللہ، یخافہ کے لیے مفعول بنے گا، اور الا یخافہ کو حال کے معنی میں نے بتایا۔ لا یحل لکم ان تاخذوا فی حال من الاحوال شیئا من المہر، مہر کی کوئی چیز نہیں لے سکتے، الا فی حالت الخوف، ہاں میاں بیوی کو دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، وہ اللہ کے احکام پر یہ کہ قائم نہیں رہیں گے، تو پھر ایسی صورت میں فَإِن خِفْتُمْ أَيُّهَا الْحُكَّامُ، اے بادشاہ لوگوں، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، میاں بیوی اللہ کے احکام پر برقرار نہیں رکھیں گے اور دونوں پر یہ کہ گڑبڑ ہے، تو فلا جناح علیہا، تو خاتون پر کوئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا اور خاتون خود راضی نہیں ہے اور اس کالو خان کے پاس رہنا پسند نہیں کر رہی ہے اور اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، تو فلا جناح علیہا، یہ علیہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علیہما تثنیہ آیا ہے، لیکن تارتن یطلق المثنی، کبھی تثنیہ کا اطلاق ہوتا، ویراد بہا الواحدۃ، یا الواحد، اس سے واحد مراد، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں دریاؤں سے موتیاں اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مرجان یہ نکل جاتے ہیں، حالانکہ کھارے سے نکلتا ہے، منہما اگرچہ تثنیہ لیکن مراد اس سے ہی وہی۔ یا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع جب سفر میں چلے گئے حضرت اقدس خضر علیہ السلام کے پیچھے، تو مچھلی جہاں پر بھول گیا حضرت یوشع،
حضرت یوشع علیہ السلام حضرت کے شاگرد موسیٰ علیہ السلام کی وہ بھول گئے، لیکن قرآن نے بتایا کہ نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا بھول مچھلی اس کے پاس تھی، تو بھولا حضرت یوشع، اطلاق التثنیہ و ارادۃ الواحد، اس سے واحد مراد ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ بیوی خود پسند نہیں کرتی تو فلا جناح علیہما کمن علیہا، عورت پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، فیما اس مال میں کہ افتدت بھی، جو وہ مال دیتی ہے جان چھڑانے کے لیے، سمجھنا ہے؟ یہ خلا کا مسئلہ ہے جی، پیسے دے کر کے اپنے آپ کو، یعنی حق مار کی رقم، اب لاکھ روپے حق مار میں، اب شوہر سے کہہ رہی ہے، کبھی اس طرح ہوگا قصور شوہر کا ہے تو شوہر مفت میں طلاق دے دے، لیکن اگر قصور شوہر کا پھر بھی بیوی تنگ ہے، قصور شوہر کا، زیادتی شوہر کی طرف سے، تب بھی شوہر پورا مہر بھی لے سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہے، اس میں آدھا بھی لے سکتا ہے، مفتی اس کو منع نہیں کرے گا، لیکن جب قصور شوہر کا ہے تو پھر زیادہ لے لینا، یا اللہ آپ کا بنا کریے کہ پورا کا پورا لے لینا، یہ دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مفتی جائز قرار دے گا اس کو، جبکہ شوہر کا قصور ہے۔ آیا مسئلہ؟ باقی عورت کا اگر قصور ہے تو دیانتاً فیما بین الشوہر و بین اللہ، شوہر اور اللہ کے درمیان میں دیانتاً بھی شوہر لے لے، پاکیزہ مال ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ لے لے جی۔ اب شوہر جب کہ قصور عورت کا ہے، وہ کوئی لشپش ہے، کر و فر ہے، وہ رہنا نہیں چاہتی، تو لاکھ روپے حق مار دیا، لاکھ دے دے، یا 1.5 لاکھ دے دے، 2 لاکھ بھی دے دے، یا اس سے آدھا لے لے، شوہر کو اختیار ہے، سمجھتے ہیں؟ تو فلا جناح فَإِنْ خِفْتُمْ أَيُّهَا الْحُكَّامُ، اے بادشاہ عمران خان، فواد چودھری صاحب، اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے دے، آپ دونوں کو اگر بادشاہوں کو اگر آپ لوگوں کو خطرہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ فواد چودھری، شیخ رشید، بڑے بڑے اچھے حکمران اللہ نے دی ہمیں، سمجھے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر اے بادشاہوں تمہیں اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ یقیم حدود اللہ ہے، میاں بیوی دونوں کے دونوں اللہ کی حدود پر برقرار نہیں رہیں گے، یہ ہو گیا شرط، فلا جناح علیہما فلا جناح علیہا، کہ گویا کہ عورت پر کوئی مذائقہ نہیں، یہ ثابت نہ لیا، فیما، یہ بھی اس ثابتوں کے ساتھ متعلق ہوگا، لا کے لیے خبر، فیما افتدت، اس مال کے دینے میں کہ افتدت بھی، جو دیتی ہے بھی اس مال کو جان چھوڑانے کے لیے دے دے جی، تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کے احکام ہے، جب حقیقت یہی ہے، اذا کان الامر کذالک فلا تعتدوها، اس سے زیادہ تجاوز نہ کرنا، ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کے حکم، اللہ کے حدود سے پار کر کے تجاوز کر کے نکلتا ہے، من آ گیا لفظ مفرد ہے، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، الطلاق الذي يسيء فيه الرجوع، وہ طلاق جس میں آدمی رجوع کر سکتا ہے، مرتان، وہ 2 بار ہے، 2 تک ہے، 2 طلاقوں میں رجوع کر سکتا ہے، اب اس کے ساتھ یہ جڑے گا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اور اگر طلاق بیوی کو تیسری طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَالِثَةً، تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد اللہ من بعد ثالثة، تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ بیوی نکاح کرے کسی اور شوہر سے، شوہر اول کے علاوہ کسی اور سے، فَإِن طَلَّقَهَا الثَّانِي، اگر شوہر ثانی نے اس کو استعمال کر لیا، ہم بستری بھی کر دی اور پھر اس کو طلاق دے دی، تو فلا جناح علیہما، سابق شوہر پر اور اس بیوی پر جو 2 شوہروں سے ہو کر کے آ گئی، سمجھے، دوسرے شوہر سے بھی فارغ ہو گئے، تو فلا جناح علیہما، تو پھر شوہر اول اور اس بیوی پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، فی ان یتراجع، اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لا جناح ثابت علیہما فی ان یتراجع، ایک دوسرے سے رجوع کرے، نیا نکاح کرے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان ظنا، جب کہ شوہر اول کو اور اس بیوی کو جو مختلف جگہوں سے گھوم کر کے واپس آ گئی، ان ظنا، جب کہ ان کو گمان ہو، ان یقیم حدود اللہ، اللہ کے حکام پر برقرار رکھیں گے اور نبی کے طریقوں کو پورا کریں گے، وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بیان کردہ احکام ہے، درا حال ہے کہ مبینتاً لقوم یعلمون، یبینہ کو حال بنائے حدود اللہ سے، وتلک، یہ مذکور احکام، حدود اللہ، اللہ کے احکام ہے، حال کونہا مبینتاً لقوم یعلمون، دانشمند اور اہل علم اور دانست والے لوگوں کے لیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو بیان کیا جاتا ہے، یبینہ اللہ، اللہ ان احکام کو بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، علم والے لوگوں کے لیے۔ ارے کچھ بلا بڑا اب مسئلہ مولانا موجود ہے، جو آپ کے کورٹ ہے نا، کورٹ
کورٹ میں جھوٹے طریقے سے عورت جا کر کے دعویٰ دائر کرتی ہے کہ یہ شوہر یہ ٹھیک نہیں ہے، میری پٹائی کرتا ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتا، مجھے اذیت دیتا ہے، لہذا عدالت فیصلہ کرے میرے اور ان کے درمیان میں تفریق کر دے۔ عدالت اس کو پھر وہ ایک وکیل پکڑتی ہے اور وکیل کو 1,00,000 1.5 لاکھ دے کر کے وکیل جائے آئے، 2-3 پیشیوں کے بعد عدالت اس کو لیٹر دیتی ہے اور عدالت حکم جاری کرتی ہے کہ میاں بیوی ان کے درمیان میں تفریق خلا ہو گیا، خلا کی ڈگری عورت کو دیتی ہے، اور پھر وہ عورت عدت گزار کر کے خلا تو طلاق ہو گئی، اب اللہ آپ کا بھلا کرے خلا کی ڈگری ان کو دی۔ اس کے بعد اس عورت کی مرضی ہے وہ چاہے جس سے بھی شادی کرے، بولی جمیل سے کرے یا سندھی ماڑو سے کرے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ آیا اس کا اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ تو مسئلہ سمجھو، عدالت کے خلا کا اور خلا کی ڈگری دینے کا اعتبار صرف 3 صورتوں میں ہے۔ شوہر نامرد ہے، قابل علاج نہیں ہے، اور اگر قابل علاج ہے کچھ بیماری ہے تو پھر اس کو عدالت ٹائم دے گی کہ وہ 1-2 سال حکیموں سے علاج کرائے۔ شوہر اگر نامرد ہے یا اللہ آپ کا بھلا کرے خرچہ نہیں دیتا، اس کو اطلاع دی گئی ہے، تنبیہ بر تنبیہ کی گئی ہے، لیکن پھر بھی خرچہ نہیں دے رہا، یا پٹائیاں کرتا ہے، اس کو اطلاع دی گئی اور اس کو متنبہ کیا گیا لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتا، ان 3 صورتوں میں عدالت جو ڈگری دیتی ہے وہ ڈگری اللہ کو ہوتی تو خلا کی ہے، لیکن وہ خلا نہیں ہے۔ خلا میں شوہر کا خود جانا ضروری ہے، شوہر جائے یا اس کا وکیل جائے، یہاں شوہر بھی نہیں جاتا وکیل بھی نہیں جاتا، یک طرفہ بس اس کو لیٹر جاری کرنے کے بعد شوہر نہیں جاتا تو عدالت خلا کی ڈگری دیتی ہے۔ خلا یہ خلا تو نہیں ہوگا لیکن عدالت کی طرف سے تفریق ہوگی، اور تفریق صرف ان 3 صورتوں میں، شوہر نامرد ہے یا خرچہ نہیں دے رہا یا کس کر کے پٹائیاں کرتا ہے۔ اب اس کو آپ کہتے خلا، عدالت ہماری پاکستان کے قانون میں اس کو کہتی ہے خلا، لیکن یہ خلا نہیں ہے، یہ تفریق ہے، اور اس تفریق کا پاور عدالت کے پاس اس وقت ہے کہ جب ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا تحقق ہو۔ نام رکھو خلا کا، خلا کی ڈگری کا، لیکن یہ تفریق ہوگی عدالت کے طرف سے جب ان 3 باتوں میں سے کہا۔ اور اگر شوہر خرچہ بھی دے رہا ہے، شوہر مرد نہیں ہے بلکہ المرد ہے، شوہر مرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ المرد ہے۔ جیسے بخاری ثانی میں آپ پڑھیں گے کہ بیوی نے آ کر کے کہا، صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کمزور ہے، تو صحابی نے فرمایا حضرت جیسے چمڑے کو، گائے اور بیل کے چمڑے کو رگڑا جاتا ہے اس طرح رگڑا دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہے، جیسے چمڑے کو رگڑا جاتا ہے اس طرح رگڑا اس کو دیتا ہوں۔ اور ایک خاتون نے کہا کہ شوہر میرا کمزور ہے، حضرت نے فرمایا یہ بچے کس ہیں؟ یہ بچے تو تیرے شوہر کے مشابہ، بچے ہیں یا نہیں ہے بچے، تو یہ بچے کہاں سے؟ آسمان سے آ گئے۔ سمجھے؟ اس قسم کے مواقع میں بہت سے موقع پر بعض باتیں اس طرح ہوگی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے، قربان جاؤں تیرے مسکراہٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہنستے بھی رہے۔ اور خالد ابن ولید نے کہا کہ یہ کون ہے اس قسم کی بے حیا قسم کی باتیں کرتی ہے نبی کے سامنے، لیکن مسئلہ بیان کرنا، اب بعض لوگ اشاروں میں مسئلے بیان کرتے ہیں، بعض صراحتاً کرتی ہے یا کرتے ہیں، سمجھے؟ اب آپ کیا ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں جو علماء پڑھاتے ہیں وہ تو بالکل ماشاءاللہ ادیبانہ، بہترین ادیب الفاظ، بہترین جملے، سمجھے؟ اب آپ نے محسوس کیا ہے، میں نے کوشش کی لیکن میں ناکام ہو گیا، تو ہم تو صاف بتاتے تھے، کچھ بنا پڑ گیا۔ تو یہ 3 صورتوں میں خلا کا تحقق ہوگا، تفریق ہوگی، اور اس کے علاوہ شوہر خرچہ بھی دیتا ہے، مرد بھی ہے، پٹائی بھی نہیں کرتا، لیکن رنگ کا کالا ہے، بیوی پھر بھی جا کر کے خلا کی ڈگری حاصل کرتی ہے، عدالت درمیان میں تفریق کرتی ہے، نہ وہ تفریق ہے، نہ وہ طلاق ہے، نہ وہ خلا ہے، یہ عورت یہ شوہر کے گھر میں مستقل اس کی بیوی شمار ہوگی، دوسرا نکاح سرے سے ہوا نہیں ہے،
دوسرا نکاح جو ہوا ہے زنا ہو رہا ہے، اور جو بچے پیدا ہو رہے وہ حرامی ہیں۔ یہ خلا کا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ کثرت سے ملسا۔ میں نے سال 2 سال پہلے جیسے کہ تفسیر میں یہ میں نے بیان کر دیا، آپ یقین کیجئے کہ امریکہ، برطانیہ، کہاں سے خواتین نے مجھے فون کیا بہت سے، کہ یہ تو بہت بڑے گناہ میں ہم مبتلا ہو گئے، ہمارا نکاح دوسرے جگہ پہ ہوا اس طریقے پر، اور آپ نے یہ مسئلہ، میں نے کہا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، آپ میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہے اسی طرح۔ اس پر پاکستانی علماء نے اتفاق بھی کیا۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، علماء کی ذمہ داری لگ گئی کہ ان 3 صورتوں کے علاوہ کیا کوئی اور صورت بھی ہے کہ شوہر کو ایڈز کی بیماری لگ جائے، جیسے کبھی کرونا آ گیا نا، تو کرونا کے بعد اب ایڈز آئے گا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اب ایڈز آئے گا، چونکہ باہر کی دنیا میں لواطت، اغلام بازی آپ سمجھے نا، اسی لواطت کا ترجمہ ہے، لواطت اور اغلام بازی، یہ دنیا میں ان کے بڑے بڑے وزیروں کو، ان کے بڑے وزیر، ان کے بڑے صدر، تو یہ بھی متعدی مرض ہے، اس کے جراثیم کو یہ پھیلائیں گے۔ حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میرے پاس ہے سندھی میں، کئی سال پہلے انہوں نے بتایا کہ خیال کر لینا، اس قسم کے جراثیم بھی یہ لا کر کے ملک میں نافذ کریں گے، مسلمانوں میں اس کو پھیلائیں گے، اور اس میں یہ کرونا بھی ہے، اور اس کے اندر یہ آگے ایڈز وغیرہ یہ چیزیں بھی ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، مولانا اپنے ایمان کی حفاظت کرو، سمجھے بھائی جان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ اب کل پرسوں کیا ہوا، کل ایک آدمی نے وہ قرآن بھی ہٹا رہے، مسجد نبوی سے قرآن بھی ہٹا رہے ہیں، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے قرآن بھی ہٹا رہے ہیں، جو لاکھوں کروڑوں قرآن جو رکھے قرآن اٹھاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ان قرآنوں میں سے کوئی تلاوت ان پر کرتا ہے اس کو کرونا ہوگا، اس کے جراثیم اس قرآن پہ لگے ہیں، اب اس کو کوئی پڑھے گا تو اس کو کرونا لگے گا۔ اب اس پر ایک آدمی نے کہا کہ سعودی رئیس المملکت سعودیہ منافق اشد نفاقا، سخت قسم کا منافق ہے، اور کافر اکفر باللہ، سب سے بڑا کافر ہے، تو اس پر جو ہے اس کو گولی مار دی، کعبۃ اللہ کے اندر اس کو شہید کیا۔ سمجھیے، اب قرآن مجید سے ہمارے ان علماء کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اٹھے نہیں مولوی، سمجھے بھائی، تو اس طریقے پر ہو گیا، جا کر کے انہوں نے کہا، اور اب تک بھی 120 نمازیں اپنے خراب کر رہے ہیں، اور یہ فتویٰ ہمارے بزرگوں نے دیا نہیں، ان سے فتویٰ دلوایا گیا گن پوائنٹ پہ، آپ یہ فتویٰ دیں گے ورنہ تمہارے بیوی بچے تمہاری شکل سے بھی محروم ہوں گے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، چنانچہ مجھے بھی بلایا گیا، میں نہیں گیا، آج پوری دنیا ریکارڈ پہ بھی موجود ہے، ان مجلسوں میں مجھے بھی بلایا گیا، یہ جو بڑے بڑے آپ سمجھ گئے نا، جن بڑوں کو بلائے ان میں مجھے بھی بلایا گیا، وہ ہمارے ساتھیوں کو بھی معلوم ہے، وفاق المدارس کو بھی معلوم ہے، وفاق کی ذمہ داریوں کو بھی معلوم ہے، آخری لوگوں نے بلایا، سمجھے، لیکن میں نہیں گیا، اور اللہ مجھے نہ لے جائیں کہ مجلسوں میں، اور اگر لے جائے تو اس سے پہلے موت دے دے بس، اچھا سمجھے میں نا، ادھر جا کر کے پانا تو کچھ نہیں ہے، کھونا ہے بس۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ اب قرآن مجید بھی نکالیں گے مسجدوں، آپ کی مسجدوں سے بھی نکالیں گے۔ ناپاکی کی حالت میں ایک خاتون ایسے جوتیوں سمیت پٹھانوں کی مسجد میں یہاں گھس گئی اور لوگوں کو دھڑا دھڑ پٹائی کر رہی ہے، اللہ ان پٹھانوں کو جزائے خیر دے، پٹھانوں نے اچھی مرمت کی اس کی۔ خاتون ایسے جوتیوں سمیت مسجد میں گھس گئی اور پولیس کو لا کر کے ایسے ڈنڈے برسا دو، آپ نے اخباروں میں پڑھا، سب نے پڑھا۔ اب دنیا کو کیا تاثر دے رہے؟ دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جراثیم کی جگہ، نحوستوں کی جگہ، بیماریوں کی جگہ مسجد ہے۔ اس کو علماء نے کیسے برداشت کیا؟ سمجھے؟
اس لیے ہم نے تو کئی دفعہ اعلان بھی کر دیا یہ مدرسہ بھی حکومت لے لے، حکومت لے لے یہ مدرسہ، اور لا کر یہاں اپنے سرکاری مولوی کو بٹھائے بھی یہاں، سرکاری مولوی کو یہاں بٹھائے کہ جس میں نہ یہاں پانی ہے نہ کوئی باتھ روم ہے، ایک جنگل ہے، اور پھر دیکھتا ہوں اتنے طلبہ آ جائیں اس کے پاس، سمجھتا ہے؟ اور یہ بھی آزما لے حکومت، یہاں سے مجھے نکالے اس جنگل میں، ادھر صرف پانی دے دو اور چھپرا لگائیں گے، پھر دیکھ لینا طلبہ آتے نہیں آتے، سمجھے؟ یہ الحمدللہ طلبہ آتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ وہ نہیں ہے کہ یہ مدرسہ بنے گا اور سہولتیں ہوں گی تو پھر طلبہ دلچسپی لیں گے، طلبہ کی رغبت ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ انور شاہ کشمیری اگر آ جائے اس دنیا میں، کسی جنگل میں بھی بٹھا دو خلق خدا دوڑے گی۔ امام بخاری کو ناکام کرنے کی کوشش کی بادشاہوں نے، بہت کوشش کی، لیکن 90,000 لوگوں نے بخاری امام بخاری سے پڑھا۔ آپ کے شاگردوں نے جنہوں نے براہ راست بخاری شریف آپ سے پڑھی وہ کتنے؟ اس وقت اتنی تعداد بھی نہیں تھی، 90,000 لوگوں نے پڑھی۔ یہ ان اشتہاروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھتا ہے؟ طلبہ سمجھدار ہوتے ہیں، طلبہ سمجھدار ہوتے ہیں، سمجھے؟ اللہ پاک ہمیں ان 4 لفظوں سے محروم نہ کرے۔ یہ میں نے خلا والا کوٹ والا مسئلہ آپ کو بتا دیا، سمجھے؟ اس کے بعد مسئلہ مولانا 3 طلاقیں، اگر ایک آدمی نے 1 طلاق دی اسی مجلس میں، طلاق، تھوڑی دیر کے بعد بیوی سے کہتا ہے طلاق، آپ کو طلاق، تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی مجلس میں کہتا ہے طلاق، تو جمہور کے ہاں یہ 3 طلاقیں پڑ گئی۔ اور فَإِن طَلَّقَ فَاتَّقِي مال وصل کے لیے وہ 2 طلاقیں اسی مجلس میں دی، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتا ہے فَإِن طَلَّقَ، تیسری طلاق دیتا ہے، فَإِن طَلَّقَ فَاتَّقِي مال وصل کے لیے اسی مجلس میں۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ اس کے لیے حلال نہیں۔ اور ہمارا غیر مجلد کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، وہ 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ فَإِن طَلَّقَ ثُمَّ طَلَّقَ نہیں ہے، ماں کا لال، تم اس کو حذف نہیں کر سکو گے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ فَإِن طَلَّقَ، اسی مجلس میں 1 طلاق دے دی، کچھ بولے تھوڑی دیر کے بعد دوسری طلاق دے دی، پھر انبن ہو گیا، پھر طلاق، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی مجلس میں پھر تیسری طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَ، پھر بھی صادق آئے گا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ حلال ہے۔ یہ فا اس طرح ہے کہ اس کو ہضم نہیں کر سکے گا انشاءاللہ اگر آپ کے اندر مضبوطی ہو۔ مجلس واحد کے اندر فَإِن طَلَّقَ وصلاً فا تعقیب مال وصل کے، 1 طلاق کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، 2 طلاقیں دے دے پھر تیسری اسی مجلس میں دی، تو تب بھی فَإِن طَلَّقَ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں 3 طلاقیں 1 ہوں گے۔ ائمہ 4 کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، سوائے چند مینڈکوں کے جو علم سے اور قواعد سے بالکل واقف بھی نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں؟ ہاں؟ اب وہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے، کانت الطلاقات ثلاث تجعل واحدۃ علی عہد رسول اللہ، 3 طلاقیں 1 شمار ہوتی تھی، 3 طلاقیں تجعل کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں تعدو، 3 طلاقوں کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ خبر الواحد لا يفيد الا الظن وهذه آیۃ قطعیۃ لا تفيد الا القطع۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے خبر واحد اس کے مقابلے نہیں چلے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کا محل اور اس کا محمل، اس کا مصداق اللہ آپ کا بنا کرے، وہ غیر مدخول بہا ہے۔ غیر مدخول بہا جس عورت کے ساتھ رخصتی ہوئی نہیں ہے، نکاح ہو گیا،
اور ایک ہی مجلس میں آپ نے کہا انت طالقن، پھر کہا انت طالقن، پھر کہا انت طالقن، وہ پہلے والی انت طالقن سے بائنہ ہو گئی تو اب اس کے بعد محل ہی نہیں رہا۔ تو دو اپنے جیب میں رکھو، ایک ہی طلاق ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مدخول بہا عورت کو طلاق مغلظہ نہیں پڑتی۔ اس طرح اگر عورت غیر مدخول بہا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، آپ اسے کہتے ہیں انت طالقن، انت طالقن، انت طالقن، مغلظہ نہیں ہوگی، ایک سے جدا ہو گئی۔ لیکن غیر مدخول بہا کو آپ کہتے ہیں آپ کو 3 طلاقیں ہیں تو پھر 3 وہ بھی مغلظہ ہوگی۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ انت طالقن، انت طالقن، انت طالقن تو ایک سے جدا۔ لیکن اگر غیر مدخول بہا کو یہ کہہ دے انت طالقن ثلاثاً، ختم، 3 مغلظہ ہوگی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث کا محل جو ہے وہ غیر مدخول بہا ہے۔ سمجھدار؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے، صحابہ اور خیر القرون کے زمانے میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ایک آدمی طلاق دیتا تھا انت طالقن، انت طالقن، انت طالقن، اور وہ سچائی کا زمانہ تھا، اور وہ آ کر کے کہتا کہ حضرت میں نے 3 مرتبہ کہا ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ 3 میرے مراد نہیں ہے، تاکید ہے، انت طالقن یہ مؤکد ہے، انت طالقن تاکید، انت طالقن تاکید، اور مؤکد تاکید سب کا مصداق ایک ہے، اس کی تصدیق کی جاتی تھی۔ لیکن بعد میں جب طلاق عام ہو گیا، عورتوں پر اللہ پر زیادتیاں بھی زیادہ ہونے لگی، جھوٹ بھی عام ہونے لگا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب یہ مجلس واحد کے انت طالقن، انت طالقن، انت طالقن یہ ایک طلاق شمار نہیں ہوں گے، 3 ہوں گے۔ پہلے تاکید ہوتی تھی انت طالقن، دوسرا انت طالقن تھا، اب میں اس کو تاسیس پر معمول کرتا ہوں۔ اب حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو تاسیس پر اور تاکید اور تاسیس تو آپ سمجھیں گے، ظاہر ہے کہ آپ لوگ علماء بنی اسرائیل ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن سے حنفیہ کی مذہب اور جمہور کی مذہب کی تائید ہے۔ چنانچہ سعودیہ نے بھی اس پر یہی فیصلہ کیا، اور فیصلہ نامہ سعودیہ کا باقاعدہ وہ آپ نیٹ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں کہ سعودیہ نے چند سال پہلے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں۔ حضرت اقدس ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف لوگ نسبت کرتے، ان کا بھی مولانا محمد منظور نعمانی کے بیٹے نے جواب بھی دیا ہے، طلاق ثلاثہ کوئی اس قسم کی اس کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اور بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط نہیں کیا اس فتویٰ پر، فرمایا کہ ہے مسئلہ اسی طرح لیکن مجھے تھوڑا سا شبہ ہے، دستخط نہیں کیا۔ تو ایک بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط نہ کرنے سے مسئلہ نہیں رکا، مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے 3 طلاقیں 3 طلاقیں، 3 جوتے 3 جوتے، 3 لاکھ 3 لاکھ ہے، 3 باتیں 3 باتیں، 3 باتیں ایک بات نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب کو 3 جوتے مار دو، سمجھے؟ کچھ بلا پڑ گیا، قاضی کے سامنے جا کر کے کہیں کہ مجھے 3 جوتے اس نے مارے، کہ جھوٹ بولتا ہے حضرت، ایک مجلس میں میں نے 3 مارا ہے اور 3 ایک ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ اب اس عورت کو 3 طلاقیں پڑ گئی مغلظہ، ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں ہوں گی، لیکن جو مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں 3 طلاقیں نہیں ایک ہے، اب یہ حرام ہو گئی، پھر بھی اس شوہر کے پاس اس کو رکھا گیا، اس کے بعد جو بچے پیدا ہو جائیں گے وہ بچے حرامی ہوں گے، چونکہ بیوی حرام ہو گئی، اب جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرامی ہوں گے۔ جب حرامی ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تو بڑھ کر کے پھر وہ جب بڑے ہو جائیں گے وہ مجتہد بنیں گے۔ کچھ اشارہ تو سمجھا کرو۔ پھر یہ بچے جو کہ 3 طرح، خاص طور پر مجتہد، ہر ماں کا بیٹا مجتہد نہیں بنتا، اس قسم کی مائیں ان کے بیٹے مجتہد بنتے ہیں، اور ایسا مجتہد بنے گا کہ وہ حنفیہ کے لیے درد سر بنے گا۔ اس لیے پتہ کرو کہ یہ جو مجتہدین ہیں وہ اس قسم کے تو نہیں ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ دلائل کے مراتب ہے، اصول ہے، اور ان سے آپ فارغ ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟